نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، قربانی روز ازل سے ہی اللہ رب العزت کی مقرب ترین عبادات میں سے ایک ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک امتحان بھی ہے کہ کیا اس بندہ آدم کا دل میرے راستے میں کچھ قربان کرنے کو تیار بھی ہے یا نہیں۔ جو بندہ آدم اللہ رب العزت نے اپنی عبادات کے لیے تخلیق کیا، اپنی پہچان کے لیے تخلیق کیا، کیا اس کے دل میں وہ جذبہ موجود ہے کہ وہ بھی میرے راستے میں کچھ قربان کر سکے؟ اس کے دل کی کیفیات میں کیا میری محبت موجزن ہے؟ کائنات میں تخلیق کیے جانے والے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے پہلا امتحان جو اللہ رب العزت نے رکھا وہ قربانی کا رکھا تھا۔ اللہ رب العزت کے ہاں روز ازل سے ہی قربانی کی قبولیت، قربانی کے اسرار و رموز اور قربانی کی افادیت و اہمیت مسلم اور تصدیق شدہ ہے۔ مالک لا یزل نے جب تخلیق آدم علیہ السلام فرمائی، حضرت بی بی حوا پاک کا ساتھ نصیب فرمایا، پھر ان کو جنت سے زمین پہ بھیجا، اور بعد ازاں اللہ رب العزت نے ان کو اولادوں سے نوازا۔ اس وقت کا طریقہ کار یہ تھا کہ حضرت آدم و حوا علیہ السلام ان دونوں سے لڑکا اور لڑکی کی پیدائش ہوتی تھی۔ اللہ رب العزت نے بی بی حوا پاک کو 20 حمل عطا کیے۔ ان 20 حملوں میں اللہ رب العزت نے ان کو 40 کی اولاد عطا فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں ہی ان 40 کی اولاد در اولاد اولاد در اولاد 4000 تک پہنچ چکی تھی۔ اور اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ توام کہتے ہیں اکٹھے پیدا ہونے والے کو۔ جو ایک حمل سے لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے وہ بہن بھائی تصور کیے جاتے تھے، اور ان کا جب نکاح کیا جاتا تو پہلے حمل والے کا لڑکا اور دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی، اور اسی طرح دوسرے حمل سے پیدا ہونے والا لڑکا اور پہلے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی، یہ آپس میں میاں بیوی بن سکتے تھے۔ تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے 2 حملوں میں پیدا ہونے والی اولادوں میں حابیل، قابیل، لیبا اور اقلیمہ تھے۔ 4 کی اولاد تھی۔
حابیل کے ساتھ لیوا کی پیدائش ہوئی اور قابیل کے ساتھ اقلیمہ کی پیدائش ہوئی۔ حابیل بڑے تھے اور قابیل چھوٹا تھا۔ اب اصول یہ تھا کہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن لیوا کا نکاح قابیل کے ساتھ ہوگا اور قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی اقلیمہ کا نکاح حابیل کے ساتھ ہوگا۔ لیکن جو قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی اقلیمہ تھی وہ خوبصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لیوا وہ خوبصورتی کا معیار ان کا نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جس وقت یہ کیس گیا کہ اب نکاح کیا جانا ہے، تو قابیل نے لیوا کے ساتھ نکاح کرنے سے انکار کیا اور اس نے کہا کہ میں اقلیمہ کے ساتھ نکاح کروں گا جو حقیقت میں ان کی بہن تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو منع کیا قابیل کو کہ یہ رشتہ تمہارا نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہاری بہن بنتی ہے، تم توام کے ہو اور توام کا نکاح آپس میں جائز نہیں ہے۔ اس مسئلے کے سلوشن کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک پیغام بھجوایا کہ یہ مسئلہ آ گیا ہے، اس مسئلے کا حل قربانی ہے۔ قربانی اس دور میں طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی قربانی کرتا وہ ایک مخصوص جگہ کے اوپر جا کے قربانی رکھ دی جاتی تھی، صدقہ رکھ دیا جاتا تھا، آسمان سے ایک آگ آتی اور اس کو اٹھا کے جنت میں لے جاتی تھی، جس کی قبولیت ہوتی۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ قربانی کیجئے، اور وہ سامنے پہاڑ ہے اس کے اوپر اپنی اپنی قربانی رکھ دیجئے۔ حابیل یہ جانور چرانے کے کام کیا کرتے تھے اور قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا۔ حابیل نے اپنے جانوروں میں دیکھا جو سب سے پیارا اور خوبصورت دمبا تھا، اس نے وہ سلیکٹ کیا، نہلایا دھلایا، خوبصورت کیا اور پھر لے کے چلا گیا پہاڑی پہ۔ قابیل نے جو اس کے پاس متاع تھی اس کو لیا، گندم کے خوشے لیے، بڑی بے دلی سے خوشے توڑے، جو ان میں تازہ تازہ خوشے تھے وہ ہاتھ سے رگڑے، اس میں سے جو گندم نکل کے آئی وہ خود چبا گیا اور خالی ڈالیاں جا کے اس نے پہاڑ پر رکھ دی۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے آگ آئی، پہاڑ کے اوپر پڑی، وہ دمبا اٹھا کے لے گئی، اور یہ جو اس کے گلے سڑے خوشے تھے گندم کے، یہ وہیں کے وہیں پڑے رہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت حابیل کی قربانی کو قبول کیا اور قابیل کی قربانی رد ہو گئی۔ تو پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کے ہاں یہ معیار ہے کہ ہر ایک کی قربانی قبول نہیں کی جاتی، کسی کی قربانی قبول کی جاتی ہے اور کسی کی قربانی کو رد کر دیا جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ
کیا اوصاف ہیں جن سے قربانی قبول کی جاتی ہو، اور وہ کیا چیزیں ہیں جن سے قربانی رد کر دی جاتی ہے۔ یہ جو میں نے تمثیلاً واقعہ عرض کیا، اس واقعہ میں ساری کی ساری وہ چیزیں موجود ہیں۔ جب حضرت حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی، تو غصے میں آ کے قابیل نے کہا کہ قال لأقتلنک، کہ تم اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے بنے پھرتے ہو، تمہیں میں قتل کر دوں گا۔ تو حضرت حابیل نے مسکرا کر جواب دیا تھا کہ بھئی اس میں میرا تو کوئی کمال نہیں ہے، قربانی قبول اللہ نے کی ہے، آگ آسمان سے آئی ہے، میرا اس میں کیا تھا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ رب العزت سامنے والی چیزوں کو نہیں دیکھتا، وہ دل کی کیفیات کو دیکھتا ہے، اس کے فیصلے دل کی کیفیات پہ ہوتے ہیں، اور وہ متقبلین سے، متقین سے، جو اللہ رب العزت کے سامنے جھکنے والے ہوں، ان کی طرف سے قربانی کو قبول کرتا ہے۔ تو سب سے پہلی شے جو قربانی کی قبولیت کی سند بنتی ہے، وہ رضائے باری الہ ہے، وہ رب ذوالجلال کی رضا ہے، وہ مالک لا یزل کے سامنے اس کے دل کا تقوی ہے، اس کے دل کی کیفیت ہے کہ وہ کس کیفیت میں اللہ رب العزت کے سامنے قربانی کو پیش کر رہا ہے۔ تو سب سے پہلی شے جو قربانی کے لیے ہم نے اپنے دلوں میں پیدا کرنی ہے، وہ رب کائنات کی رضا ہے، اس کی خوشنودی ہے۔ کوئی دکھلاوا مقصود نہ ہو، تو لوگوں کے سامنے تکبر کی کیفیات دل کے اندر مقصود نہ ہو، اللہ اور بندے کا معاملہ ہو۔ سب سے پہلی شے دل کے اندر جو پیدا کرنی ہے، وہ مالک لا یزل کی خوشنودی ہے۔ دوسری چیز کہ جب بھی اللہ رب العزت کے راستے میں قربان کریں تو خوبصورت ترین چیز اللہ کے راستے میں قربان کریں۔ وہ ایسی گزارے لائق چیز نہ ہو کہ بس سر سے اتار دیا جائے۔ جن کو اللہ رب العزت نے استطاعت دی ہے، توفیق دی ہے، وہ خوبصورت سے خوبصورت ترین چیز وہ اللہ کے راستے میں قربان کریں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، بہت مہنگا جانور، غالباً یہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے، بہت مہنگا جانور انہوں نے خریدا۔ میں نے ان کو کہا کہ یار اس وقت، یعنی تقریباً اس وقت پیسہ اتنا ڈی گریڈ نہیں ہوا تھا جتنا اب ہو گیا ہے، تقریباً انہوں نے 10 لاکھ کا جانور خریدا، 9 یا 10 لاکھ کا، جب نارمل جانور 1 لاکھ، 1.25 لاکھ، 1.5 لاکھ کا مل جاتا تھا۔ میں نے کہا کہ اتنا مہنگا جانور خریدنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہتے ہیں کہ پروفیسر صاحب میں منڈی گیا، جانور ویکھے نے، سب تو چنگا مینو اے لگے، میں پھر پیسے نہیں ویکھے، کہ سب سے خوبصورت میرے دل کو جو آئی کیچنگ فوری طور پہ لگا، وہ مجھے یہ جانور لگا، پھر میں نے نہیں دیکھا کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ پروفیسر تسی لوگ آتے ہو کہ جانور سونا ہونا چاہیے۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت اور توفیق دی ہو، وہ کوشش کریں کہ خوبصورت سے خوبصورت ترین چیز اللہ کے راستے میں قربان کریں۔ اور تیسری چیز وہ یہ کہ ابھی حابیل اور قابیل کا قصہ ہم نے دیکھا۔ حضرت حابیل نے بڑا سجا سنوار کے اپنا دمبا پیش کیا، اور پھر یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ میری قربانی اللہ قبول کر لے گا۔ اور قابیل نے کیا کیا تھا؟ بے دلی کے ساتھ وہ خوشے توڑے گندم کے، اپنے ہاتھ سے مسلے، اور بے دلی کے ساتھ جا کے رکھ دیا۔
تو قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی اور حضرت حابیل کی قربانی قبول ہو گئی. کیوں؟ کہ ان کو یقین تھا کہ میں خوبصورت ترین چیز اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں تو لازمی قبول ہوگی. اور چوتھی چیز دل کے اندر تقوی. تقوی کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت اس کا اجر مجھے کل قیامت میں لازمی عطا کرے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اور خوبصورت جانور اللہ کے راستے میں قربان کرنے کی کوشش کرو کہ یہ پل صراط سے گزرنے میں تمہاری سواری کا کام دیں گے. گویا یہ اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق فقط یہاں خون بہانے کا نہیں ہے، بلکہ یہ کل قیامت کے دن بھی کام آنا ہے. اس کا یقین اور تیقن آپ کے دل کے اندر راسخ ہو. اور پھر حضرت حابیل کی اللہ نے قربانی کیسے قبول کی؟ تفسیر ساوی اور تفسیر روح المعانی میں ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ دمبا اٹھایا، جنت کے اندر اس کو چرایا اور 3000 سال تک یہ دمبا جنت میں چرتا رہا. 3000 سال کے بعد حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا قصہ آیا. وہاں جب قربانی کی ضرورت پیش آئی، یہی دمبا اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل کی قربانی کے لیے زمین پہ بھیجا. جب قبولیت ہوتی ہے پھر اللہ اس طرح قبول کرتا ہے. اور یاد رکھیے یہ امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا خاصہ ہے کہ ہم قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں. یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کا تصدق ہے. اس سے قبل ساری امتوں میں سے کوئی قربانی کا گوشت کھا نہیں سکتا تھا. اسی طرح آسمان سے آگ آتی، کسی امت کا یہ ہوتا کہ جلا دیا جاتا، وہ جو کھانا ہوتا یا جو بھی صدقے کی چیز ہوتی، آگ آتی جل کے راکھ ہو جاتی. یہ سند ہوتی تھی کہ قبول ہو گیا ہے. کسی امت کا آگ آتی اٹھا کے لے جاتی، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ میں، حابیل و قابیل کے واقعہ میں ابھی ہم نے تذکرہ کیا. یہ امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے لیے یہ تحفہ ہے خاص. چند چیزیں ہیں جو امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کو ملی ہے. سب سے پہلی شے وہ اللہ رب العزت نے ساری زمین کو امت مسلمہ کے لیے مسلح بنا دیا ہے. یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خیرات ہے کہ ہم جہاں چاہے نماز پڑھ لیں. دوسری چیز، اللہ رب العزت نے امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کو تیمم کی دولت عطا کی ہے. بقایا کسی امت کو تیمم کی دولت نہیں ملی تھی کہ ناپاکی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، فقط مٹی پہ ہاتھ مارو، اپنے چہرے اور بازوؤں پہ لگاؤ، آپ پاک صاف ہو جائیں گے. یہ پہلے کسی امت کے اندر یہ والی نعمت نہیں تھی. تیسری چیز، غنائم، غنیمت کا مال، یہ جائز نہیں تھا امتوں میں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رحمت خاصہ سے غنیمت کا مال مسلمانوں کے اوپر حلال ہوا. اور چوتھی چیز یہ قربانی کا گوشت، کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے جانور کو تیار کرنا ہے، خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا ہے، اس کا خون بہانا ہے اور خود ہی کھانا بھی ہے. لیکن اس کا اجر وہ اللہ رب العزت عطا کرے گا. یہ چار چیزیں جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وجہ سے امت کو ملی، یہ پہلی کسی امت میں نہیں تھی. تو عزیزان من، جب بھی آپ قربانی کا گوشت کھائیں
کوئی نوالا منہ میں ڈالیں، دل دل میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا شکریہ ادا کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قدموں کی بدولت، آپ کی توجہات کی بدولت، آپ کی نسبت کی بدولت قرون اولا میں تقریباً یہ 6500 سے 7000 سال کا وقفہ ہے، اس میں کسی امت کے لیے یہ جائز نہیں ہو سکا کہ وہ ایک نوالا بھی اس گوشت کا کھا سکے۔ یا رسول اللہ، آپ کی نسبت کی بدولت ہم کو یہ سعادت ملی ہے کہ ہم یہ گوشت کھا رہے ہیں۔ پھر یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ خود ہی جانور خریدنا ہے، خود ہی کھانا بھی ہے، خود ہی قربان بھی کرنا ہے، اور اللہ کی طرف سے اتنا بڑا اجر و ثواب، ایک ایک بال پہ نیکیاں، ایک ایک قدم کے اوپر نیکیاں، اور ایک ایک عمل کے اوپر ہزارہا نیکیاں آپ کا مقدر بنتی چلی جاتی ہیں۔ یہ ملتی کیسے ہے؟ یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ یہ خالصتاً عطائے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس امت پر۔ تو عزیزان من، اللہ رب العزت جس کو توفیق عطا کرے وہ ابھی سے نیت کر لے، ذہن کے اندر یہ بٹھا لے کہ اے اللہ، مجھے اگر تو نے توفیق بخشی اور میں اس قابل ہوا کہ میں قربانی کر سکوں، تو مولا میں لازمی قربانی کروں گا۔ اللہ سے اسباب مانگیے کہ یہ نعمت خاصہ ہر ایک کو نہیں ملا کرتی، اور پھر اگر نعمت مل بھی جائے تو قبولیت ہر ایک کی نہیں ہوا کرتی۔ تو ہمارے استاد مکرم فرمایا کرتے تھے کہ دعا یوں کیا کرو کہ اے اللہ، مجھے مقبول قربانی کی توفیق عطا فرما، یعنی وہ قربانی، اس قربانی کی مجھے توفیق عطا فرما کہ جس کو تو قبول بھی کر لے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے راستے میں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ قربانی کے دن خون بہا سے افضل کوئی عمل نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔